میں ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، عجیب واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر امیر المؤمنین اور بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، بوڑھی عورت تھی اور بیوہ عورت تھی، ایک مرتبہ وہ ایک مٹی کے پیالے میں، اس زمانے میں مٹی کا پیالہ ہوتا، تو وہ بیوہ عورت مٹی کا ایک پیالہ لی ہوئی جس میں تیل تھا، اس کو لے کر کہیں راستے سے جا رہی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اندر تیل ہے، اس بوڑھی عورت کا پاؤں پھسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر، میں بیوہ عورت ہوں، اے عمر میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، میں تیل لے کر جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، وہ تیل گر گیا، تیل زمین کے اندر چلا گیا، اے عمر مجھے تیل میرا واپس کر دے۔ وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت بیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بوڑھی ہے، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے، حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا، اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ بوڑھی عورت کا تیل گر گیا ہے، بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ۔ بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو، بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ۔ بس حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے عمر، دیکھو بوڑھی عورت کے اندر کیسی ہمت، کہتی ہے کہ اے عمر مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، کہتی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ مجھے دے دیتا، راستے میں بہت سے گھر تھے، میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ دے دیتا، مجھے تو وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے، مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا۔ اب حضرت عمر کہنے لگے کہ ارے بوڑھی عورت، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی کہ جو تیل زمین کے اندر چلا گیا وہ تیل میں کیسے نکالوں گا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عمر، اگر تو نبی کی سچی محبت رکھتا ہے اور نبی کا سچا فرما بردار ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو تیل چلا گیا اس تیل کو واپس نکال کر دے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، ایسا ہونا تو مشکل ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل ہے۔ جیسا لکھا ہے کہ اکبر کا جب زمانہ تھا تو اس کے زمانے کے اندر ایک ملا نصیر الدین تھے، آپ کو معلوم ہے اکبر بربر کے جہاں واقع آتے ہیں تو وہاں ایک ملا نصیر الدین کا واقع آتا ہے، یہ اکبر کا وزیر تھا۔ تو ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا، دہی سمجھتے ہیں آپ، کہا مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے، تو جا کر دہی لے کر آ۔ تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے پیسہ دو تو میں دہی لے کر آؤں۔ تو ابا ملا نصیر الدین کہنے لگے ارے پیسہ دے کر تو پوری دنیا دہی لاتی ہے، میں تو کہتا ہوں بغیر پیسے کے جا اور دہی لے کر آ۔ اب وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، گیا پیالہ لے کر گیا، تھوڑی دیر میں جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اس طریقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب ملا نصیر الدین جب کھانے بیٹھے اور اس کو کھولا تو دیکھا اس میں دہی تو ہے نہیں، اس میں دہی نہیں۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا تو دہی نہیں لایا؟ تو کہا کہ دہی ہو کوئی کھائے تو اس میں کیا کمال کی بات ہے، دہی نہ ہو پھر کھا لو، یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑی عورت نے کہا کہ مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، تیل تو مجھے چاہیے ہوتا تو کوئی بھی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی وہ میرے پیالے کو بھر دیتا، لیکن مجھے تو جو تیل زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، اس بڑی عورت کو بہت سمجھاتے لیکن وہ بڑی عورت تو ایک ہی بات کہتی کہ اے عمر، اگر تو سچا امیر المؤمنین ہے، اگر تو سچا مومن ہے، اگر تو نبی کا سچا فرما بردار ہے تو آج خدا کے ساتھ معاملہ جوڑ دے اور وہ تیل جو زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس لوٹا دے۔ اب وہ بوڑھی عورت اڑ گئی، سارے صحابہ دیکھ رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے، خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا۔ بس وہ بوڑھی عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا، دیہات کی رہنے والی عورت۔ روایت میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے
ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے. سارے صحابہ پیچھے چل رہے, وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور جس جگہ اس کا تیل گر گیا بس جہاں تک چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتی ہے, صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بوڑھی عورت نے چمڑے کا ٹکڑا رکھا کیا کہ زمین پھٹتی ہے اور سارا تیل نکلتا ہے اور وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ عورت چلی جاتی, چمڑے کا ٹکڑا وہیں پڑا اور ابھی بھی اس میں سے تیل نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال, رعب اور دبدبہ کہ سارے لوگ ان کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی صحابہ کرام میں سے کہ آگے بڑھے اور چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں عمر فاروق نے کیا لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سب صحابہ کھڑے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کپڑا رکھ دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو کیسے معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے اوپر کپڑا رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے میرے ابا کے خط پر کپڑا رکھا اور اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں سیدھے حضرت عمر کے پاس جانے لگا. سارے صحابہ میرے پیچھے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا بیٹھے تھے, میں نے جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا ٹکڑا دیا. سارے صحابہ حضرت عمر کی نگاہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر آخر بتاؤ تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا, بتا دو تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین نے تیل واپس لوٹا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو باتیں لکھی تھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ اے زمین میں بھی خدا کا مخلوق ہوں, تو بھی خدا کی مخلوق ہے, تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ لکھی اور دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اے زمین اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے, اگر نہیں لوٹائے گا کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا, کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. میرے بھائیو اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ناممکن تھی زمین نے اس کو ممکن کیا لیکن کسی بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. میرے بھائیو اس سے معلوم ہو گیا جب کوئی بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کے اندر جاتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بڑا خراب مردہ ہمارے اندر آیا ہے, ہم اس کے ساتھ بہت برا معاملہ کریں گے. اور میرے بھائیو خدا کے عذاب کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. خدا کے عذاب کو برداشت کرنا اور پھر میرے بھائیوں قبر کا عذاب برداشت کرنا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر خوب مال لٹایا, خوب مال لٹایا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا عثمان تو نے خدا کو راضی کیا, تو نے نبی کو راضی کیا. عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو خدا تیری پکڑ نہیں کرے گا. حضرت عثمان کا اتنا اونچا مقام ہے. لیکن میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو رات کے اندھیرے میں قبرستان چلے جایا کرتے تھے, رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے تھے. اور روایت کے اندر ہے کہ اتنا روتے یہاں تک کہ حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جاتی اور لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت عثمان تو نے رونا کیوں آتا, تو حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے, حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے کہ میں قبرستان میں جا کر اس لیے روتا ہوں کہ میرے نبی نے مجھے فرما دیا کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے, اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سب منزل میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں کوئی قبر کے اندر پکڑا گیا تو پھر ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیوں کوئی تو بات تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں اتنا روئے کہ ہمارے نبی سجدے میں گر گئے. ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے کہ
اللہ کے رسول رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہہ کر چلے گئے کہ اے نبی تیرے بہت سے امتی ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہوں گے، تجھ پر ایمان لاتے ہوں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمہ چھین لیا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ارادہ کرو کہ نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ایران کا بادشاہ جب بہت بڑا دسترخوان لگاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ جاتے، کھانا کھانے لگتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک چاول کا دانہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو حضرت حذیفہ اس کو پھر اٹھاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ارے یہ تو بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں گرا ہوا لقمہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت حذیفہ رو کر کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، حضرت حذیفہ فرماتے کیا میں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑوں ان بیوقوف کو راضی کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں آج انگلینڈ کے اندر آ کر ہم نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ہمارے نبی کے طریقے کا سودا کر دیا۔ میرے بھائیوں ہم تو غیروں کے ملک میں، کان کھول کر سننا، ہم غیروں کے ملک میں اس لیے آئے تھے کہ نبی کا طریقہ زندہ کرتے، ہم نے نبی کے طریقے کو بیچ کر غیروں کا طریقہ گھر میں زندہ کیا۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اسی لیے آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب غیروں کے طریقے پر ہوتا۔ میرے بھائیوں کہیں وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ دنیا غیروں کے طریقے پر گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں بھی غیروں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے۔